مائی پوائنٹ از اگر امریکہ کی ڈکٹیشن لینے کا مطلب سروائیول ہے تو اس سے بہتر ہے کہ غرق ہو جائے. اور پھر ہم کاہے کے لیے کہتے تھے کہ امریکہ یہاں سے تشریف لے جائے, پھر اس کو رہنے دینا چاہیے تھا وہاں پر. کہ پاکستان میں 9% از دا ہائیسٹ ان دا ریجن. ذرا باقیوں کا سن لیں. نیپال میں 6% ہے, مالدیپ میں 3.6 ہے, اور انڈیا میں 5.5 ہے, اور بنگلہ دیش میں 4.8 ہے. ہماری کیا نصیب پھوٹ گئے ہیں جو ہمارے ہاں 9% ہے. دو باتیں کروں گا. ایک تو میں آپ سے تھوڑے سے فگر اور ایک عام بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب ان کی میٹنگز چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ $6 ارب کا انہوں نے ایکسچینج کرنا ہے اسے لون. اور دوسرا ہے کہ کشمیر, پاکستان انڈیا تعلقات اور جو خطے میں 2 نیوکلیئر طاقتوں کا ہونا, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, اس کا امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تینوں ممالک کی مثلث یعنی امریکہ, اسرائیل اور بھارت کا مقاصد کلیئر ہے کہ افغانستان, پاکستان اور ایران کو چائنا سے دور کیا جائے. اور دراصل یہ امریکن سٹائل ہے کہ جن ممالک میں امریکی اور اتحادی قوتیں یلغار کے ذریعے اپنا تسلط قائم نہیں کر پاتی, وہاں داعش کا مہلک وائرس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. پوائنٹ از اگر امریکہ کی ڈکٹیشن لینے کا مطلب سروائیول ہے تو اس سے بہتر ہے کہ غرق ہو جائے. اور پھر ہم کاہے کے لیے کہتے تھے کہ امریکہ یہاں سے تشریف لے جائے, پھر اس کو رہنے دینا چاہیے تھا وہاں پر. ہم امریکہ کے خلاف ہیں, امریکہ کی جو یہ ایکسپینشنزم ہے اس کے خلاف ہیں, امریکہ کے اس رویے کے خلاف ہیں جس میں آپ لوگ استعمال ہوئے. آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں, ہم روسیوں کو مارنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ ہیرو بن گئے. اب وہی شخص جس نے آپ کو ہیرو بنایا آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایک اور چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اس خطے میں داعش کے نام پر, آؤ اس سے جوائنٹلی لڑتے ہیں. امریکہ از نوبڈی ٹو سے اٹ بیکاز امریکہ اس کو وہاں پیدا کرنے کا باعث ہے. ٹھیک آپ کہہ رہے ہو, جو آپ کے بات میں وزن مجھے لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ داعش کے خلاف امریکہ کو افغانستان کے ساتھ مل کے نہیں لڑنا چاہیے. آپ نے مجھے سپرد کیا میرے کہ پاکستان میں 9% از دا ہائیسٹ ان دا ریجن. ذرا باقیوں کا سن لیں. نیپال میں 6% ہے, مالدیپ میں 3.6 ہے, اور انڈیا میں 5.5 ہے, اور بنگلہ دیش میں 4.8 ہے. ہماری کیا نصیب پھوٹ گئے ہیں جو ہمارے ہاں 9% ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں اس فسکل ایئر میں 3.4%, پچھلے سال اگر آپ دیکھ لیں پچھلے فسکل ایئر میں 3.9%. اب ورلڈ بینک کہتا ہے آپ 4% پہ آ سکتے ہیں پرووائڈیڈ واٹ ایور انسٹرکشنز دے گیو. دس از ہاؤ پہلے تو ہماری جان آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز نہیں چھوڑ رہی, اوپر سے اب ورلڈ بینک بھی آ گیا ہے. بس ہماری فیٹ تو ڈیسائیڈ کریں گے وہ. ابھی یہ ہے پاکستان کا ڈائلیما. 2 باتیں کروں گا. ایک تو میں آپ سے تھوڑے سے فگر اور ایک عام بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب ان کی میٹنگز چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ $6 ارب کا انہوں نے ایکسچینج کرنا ہے اسے لون, اور اس کے ساتھ اتنی زیادہ کنڈیشنز آ گئی ہیں جس میں سرکولر ڈیٹ, وہ کہتے ہیں آپ کا بجلی کا بڑھتا جا رہا ہے اس لیے آپ کو پرائس بڑھانی پڑے گی. ایک تو بڑھا رہے ہیں نا, ہم انکار تو نہیں کر رہے, کرنی پڑے گی نا. دوسرا آپ نے ٹوٹل اپنا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن تھی وہ 59-30 بلین کی ٹارگٹ کیا تھا, اس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم 6300 ارب پہ لے جائیں. ایک پھر تیسری بات, نہیں کرو گے, میں آ رہا ہوں سارا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاں یا نا جواب دو. ہمیں کرنا پڑے گا, ہمارے پاس کوئی ادر آپشن نہیں. مہنگائی ہے, آگے مہنگائی ہے. 2 چیزیں کنسرن کی ہیں عام آدمی کی, 80% قوم کی, کہ اس نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے. دوسرا ایسے تو چلتا نظر نہیں آتا مجھے. اور گورننس. عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں اس کے لیے رہنے کے لیے آسانی ہو, وہ بازار میں جائے, اسے ریلیف چاہیے بھائی, اس کو ریلیف چاہیے ایک, اور دوسرا اسے سسٹم چاہیے جہاں سے اس کے لیے ریلیف ملے. اچھا, اگر آپ what is your solution? میرا سولوشن, ہاں بالکل صحیح بات کی. پہلی بات کیا ہونی چاہیے, بالکل پہلی بات اس حکومت کو کیا کرنی چاہیے, حکومت پاکستان کی عوام کو حقیقی پکچر دے, سوانے خواب نہ دکھائے. نمبر 2, آپ جس جی ڈی پی کی آپ بات کر رہے ہو اس پہ کام کر کے حکومت ان کو ایلیویٹ کرے. جو 3 سال سے آپ نے جی ڈی پی کو 3% سے نیچے لے کے گئے, اگر آپ ان کی روزگار نہیں بڑھائیں گے, آپ ان کی ریونیو نہیں بڑھائیں گے, انکم نہیں بڑھائیں گے, تو وہ مہنگائی کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اور ونڈی شیئرمین پاکستان کے دورے پر ہندوستان سے پہنچی, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور جو نکات ونڈی شیئرمین نے اپنی پریس کانفرنس میں اٹھائے
اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو وہ ٹیلی فون تو ہمیں نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ میڈم پہنچ گئیں. نمبر 2 یہ ہے وہ کارروائی پوری کرنے آئی تھی، وہ بتانے آئی تھی کہ دیکھیے پاک یو ایس ریلیشنز کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات ہے، جہاں تک دو طرفہ تعلقات میں کوئی ٹریڈ اکنامک یہ وہ اس کو رکھ دیں ایک طرف. جی بات ہوگی تو صرف کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہوگی، طالبان پہ ہوگی، افغانستان کی سچویشن میں ہوگی. اور ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان وہ کرے جو کہ دنیا چاہتی ہے، یعنی کہ جو امریکہ چاہتا ہے. جلدی میں آئیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی انڈیا میں کیوں گئی، پاکستان میں کیوں گئی، یہ تو ہمیشہ سے ہی ہے. دوسرا ہے کہ کشمیر، پاکستان انڈیا تعلقات اور جو خطے میں 2 نیوکلیئر طاقتوں کا ہونا، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، اس کا امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. افغان طالبان کی جانب سے داعش پر اور داعش کی جانب سے افغان طالبان پہ حملے جاری ہیں. اس وقت افغانستان میں 3 طرح کی پراکسیز اپنا زور دکھا رہی ہیں. ٹی ٹی پی، بی ایل اے، داعش، یہ سب سے آگے ہیں. اب امریکی 2 نمبری چیک کریں کہ اس کو افغانستان میں انسانی حقوق کی بڑی فکر لاحق ہے، لیکن دہائیوں سے فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اس کو سانپ سونگھ جاتا ہے. امریکہ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے لاڈلے بھارت اور اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ مذمت کرے. بہرحال پھر امریکہ کا یہ نقطہ نظر بھی عجیب ہے کہ جب امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر مذاکرات کا کھیل کیوں کھیل رہا ہے. کھل کر سامنے آئی، طالبان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کرے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ افغانستان میں امن نہیں چاہتا، خون خرابہ چاہتا ہے. آخر کیوں امریکہ دنیا کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا کے رکھ رہا ہے کہ طالبان حکومت کو ابھی کوئی قبول نہ کرے، اور یہ دنیا کو دھوکہ دینے والی بات ہے. دیکھا جائے تو امریکہ خود دنیا میں امن کا سب سے بڑا اس وقت دشمن لگتا ہے. اور پھر پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ طالبان حکومت کو قبول نہیں کرنا. مجھے تو داعش کی کارروائی کے پیچھے را کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے. چنانچہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی تکون جو ہے وہ افغانستان کے امن کو برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور یہی ان کا مشن بھی ہے. اگر ایک تخلیق کار ہے، دوسرا اسے نفری اور اطلاعات فراہم کرتا ہے. ان تینوں ممالک کی مثلث یعنی امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے مقاصد کلیئر ہے کہ افغانستان، پاکستان اور ایران کو چائنا سے دور کیا جائے. اور دراصل یہ امریکن سٹائل ہے کہ جن ممالک میں امریکی اور اتحادی قوتیں یلغار کے ذریعے اپنا تسلط قائم نہیں کر پاتی، وہاں داعش کا مہلک وائرس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. عراق اور شام اور لیبیا اور جو کھیل کھیلا گیا وہی کھیل افغانستان میں ہو رہا ہے. اب اس وقت افغانستان کے امن کو سیبوٹاج کرنے کی بھیانک سازش رچائی جا رہی ہے. اس کے بعد ممکن ہے پورا مغرب یہ چلانا شروع کر دے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو نہیں روکا جا رہا ہے، ان پہ پابندیاں لگاؤ، ان کا سب کچھ بند کرو.